دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ فضول اور لایعنی کاموں کو چھوڑ دے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالی کی مکمل اطاعت اور فرمان برداری کا نام ہے کہ انسان ظاہری طور پر بھی اللہ جل جلالہ کا فرمان بردار ہو اور باطنی طور پر بھی. باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے عقائد درست ہوں، دین کے جو تصورات ہیں ان کے بارے میں انسان کے نظریات وہی ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچے ہیں. عقائد اور نظریات درست رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی باطنی طور پر اطاعت اور فرمان برداری ہے. اور ظاہری طور پر اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو جسم دیا ہے، 6 فٹ کا یہ قد ہے، اس کے مختلف اعضاء ہیں. ان اعضاء پر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو نافذ کرے، ان کے ذریعے عبادت کرے اور اللہ جل جلالہ کی رضامندی کی فکر کرے. اور یہی ایک اچھے مسلمان کا بنیادی مقصد ہے. اس مقصد سے ہٹ کر کوئی بھی کام کیا جائے یا کوئی بھی بات کی جائے جس کا براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق مقصد سے نہ ہو تو وہ کام اور وہ بات فضول اور لایعنی کام اور بات کے زمرے میں آتی ہے. اور اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان ہونے کی ایک علامت یہ قرار دی ہے کہ وہ فضول اور لایعنی کاموں سے باز رہتا ہے. انسان کی یہ عمر جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دی ہے بڑی محدود ہے. اس کا ایک ایک لمحہ اپنے مقصد میں خرچ کرنا چاہیے اور مقصد سے ہٹی ہوئی کوئی بات زبان سے نہ نکلے اور مقصد سے ہٹا ہوا کوئی عمل انسان کے اعضاء سے سرزد نہ ہو. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میری والدہ نے کہا ہنیئا لک الجنہ، کہ اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو. اب ان کی والدہ ان کو جنت کی خوشخبری دے رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی پہ زور اور زبردستی کر رہی ہے، یعنی بغیر کسی دلیل کے اپنے بیٹے کے لیے جنت ثابت کر رہی ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو میری والدہ ہے جنہوں نے مجھے جنت کی بشارت دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ کعب نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو لایعنی ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو جو لایعنی ہو. تو اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایعنی بات اور لایعنی کام کو جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ قرار دیا. یعنی اگر انسان لایعنی باتوں کا عادی ہو یا فضول کاموں کا عادی ہو تو یہ اس کے لیے جنت میں داخلے سے ممانعت کا سبب بن سکتے ہیں. مشق کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے شب و روز میں فضول باتیں اکثر کرتے رہتے ہیں یا فضول کام اکثر کرتے رہتے ہیں ان سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. یہی ایک حقیقی اور مکمل مسلمان کی علامت ہے اور یہی عادت انسان کو اپنے مقصد سے قریب کرتی ہے. اور جب انسان اپنے مقصد سے قریب ہوتا ہے تو پھر جنت میں داخلہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیتے ہیں. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.